اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین 36ویں سورہ یاسین آغاز سے ہی ابھی تک پہلا رکوع اس کا مکمل نہیں ہوا، ہم 2 نشست اس پہ کر چکے ہیں، آغاز سے ہی 22 36ویں سورہ إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. یاسین قسم ہے قرآن کی حکمت سے بھرا ہوا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، سیدھے راستے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی. میں آپ پہ بند کیتا ہے شیخ صاحب بیٹھ جاؤ، سر بند کر بیٹھ جاؤ. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. دروشی سر کو سورہ یاسین کا ذکر چل رہا ہے. سورہ یاسین ہم پڑھ رہے ہیں اور میں آج اپنے کچھ ساتھیوں سے پوچھ رہا تھا تو مختلف رائے تھی. تو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ سورہ یاسین کو ہم تھوڑا تفصیل سے اور گہرائی سے کریں گے. اس میں رائے دونوں طرف رائے تھی. کچھ تو رائے یہ تھی کہ جس طرح ہم چل رہے ہیں اس طرح ٹھیک ہے، اور کچھ رائے یہ تھی کہ نہیں جی یہ بہت سست رفتار ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے خاص، اتنی سستی سے کرنا ہے. میں اس میں پھر آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہوں گا کہ سورہ یاسین کیوں. جب یہ بات تھوڑی سی اندازہ ہو جائے گا، تھوڑی سمجھ آ جائے گی تو شاید کچھ کام تھوڑا سا آسان ہو جائے کہ میں سورہ یاسین پہ اتنا زور کیوں دے رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری کی پہلی حدیث ہے، وہ انما الاعمال بالنیات. عملوں کا دار ترجمہ اس کا یہ کیا تھا کہ عملوں کا دار مدار نیت پر. لیکن اس کا ایک اینگل اس حدیث کو دیکھنے کا ایک خوف بھی ہے کہ جو نیت لے کر آپ یہاں آئے ہیں وہی عمل لے کر یہاں سے جائیں گے. اس حدیث کو دیکھنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ جس نیت سے آپ یہاں آئے ہیں وہی عمل یہاں سے لے کر آپ جائیں گے. یہ بڑا اہم اینگل ہے اس کا. ہم اس حدیث کو عموماً نیتوں میں باندھ دیتے ہیں کہ یہ نیت اچھی ہے، یہ نیت اچھی ہے. تو چونکہ عمل اور نیت کا دار و مدار ایک دوسرے پہ ہے، تو جس نیت سے آپ بیٹھے ہیں کہ آپ کے عمل میں بھی وہی اس کا رنگ آئے گا. دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بالکل پکی ٹھکی بات ہے کہ ہم نے یہ قرآن آسان کر دیا ہے اپنی یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے اور یاد دہانی کے لیے. للذکر، تو یہ قرآن بہت آسان ہے اگر ہماری نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی، تو قرآن بہت آسان ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور بالکل ہم نے پکی بات ہے کہ ہم نے قرآن آسان کر دیا ہے للذکر، یاد دہانی کے لیے، وارننگ کے لیے، میری یاد دہانی کے لیے، میرے قرب کے لیے. یہ صورت آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کا دل فرمایا. بہت سی حدیثیں اس کے اوپر ہیں لیکن دو متفق علیہ حدیثیں ان کے اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہیں. نہایت ہی گہری صورت ہے، یہ نہایت ہی گہری صورت ہے. بے شمار اس کے اندر حکمت اور فلسفے ہیں. اس سورہ کے اندر بے شمار حکمت اور فلسفے ہیں، اور یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میرے امت کے ہر فرد کے دل میں، ہر فرد کے دل میں. اور آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک عضو ہے، اگر وہ ٹھیک رہے تو جسم ٹھیک رہتا ہے، وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دل. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین کو کہ یہ قرآن کا دل ہے،
تو اگر یہ ہماری ٹھیک ہو جائے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا پورا قرآن ٹھیک ہو جائے گا. میرا یہ سمجھنا ہے. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک دل ہے، ایک ٹکڑا ہے چھوٹا، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہوتا ہے. فرمایا کہ وہ دل. جب نبی پاک نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اگر اس سورہ کو ہم ٹھیک طرح سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ پورا قرآن ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. واللہ اعلم. مکی صورت ہوتے ہوئے جو بنیادی مضامین ایمان کے ہیں وہ تو اس کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آخرت، خطاب کی حقانیت، وہ تو مضامین موجود ہیں. لیکن بنیادی فلسفہ حیات، زندگی کے فلسفے کے بڑے اہم نقطے اس کے اندر موجود ہیں. بڑے اہم نقطے اس میں موجود ہیں. آج انشاءاللہ کچھ کام کریں گے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. کیوں شکر گزار ہونا چاہیے؟ کیسے شکر گزار ہونا چاہیے؟ اس شکر گزاری کو ادا کیسے کرنا ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات، ان کی تکلیف، ان کی ذات کے اندر کچھ اشارے اللہ تعالیٰ نے دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس زمانے میں چونکہ پہلے مخاطب قریش تھے، ان کے لیے ایک بستی کا ذکر، پھر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر فرمایا، اور پھر کہ جس کو پیغام مل جائے اللہ تبارک تعالیٰ کا اللہ کی نشانیوں سے اور اس کے باوجود بھی وہ انکار کرتا رہے، اور پھر حیات بعد الموت، اس کے اندر مسلمان کا انجام کیا ہوگا اور کافر کا انجام کیا ہوگا. اور آخر میں پھر وارننگ کہ جن کے پاس عقل ہے، مال ہے، صحت ہے، اسباب ہے، اور اختتام اس طرح کیا گیا کہ جو ابتدائی تھیم تھی کہ آپ کا ایک مشن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کا ایک مشن ہے، آپ اس مشن پہ توجہ دیں. یہ ہے بنیاد اس کی. تیز سے میں گزروں گا اس میں سے جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ہم یہ پہلا رکوع مکمل کریں گے. یاسین میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے پیچھے پڑھنے میں ہماری کوئی، اس میں ہماری کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. کچھ حدیث کو اس کے بارے میں نقل کروں گا. 2 حدیث ہیں جن پہ کوئی زیادہ بحث نہیں ہے، اور باقیوں کو تھوڑی سی بحث ہے، لیکن آپ سامنے رکھتا ہوں. ایک بات میں پہلے ذکر کیا، اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین. ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل جو ہے وہ یاسین ہے. لہذا ایمان اور عقیدے جو عقائد جو ہیں متعلق ہیں جذبات، محبت، نفرت، اخلاقیات، ایمان، کفر، شرک، نفاق، یہ ساری چیزوں کے بارے میں اشارے اس صورت کے اندر موجود ہیں. اور پھر ایک حدیث ہے جس میں تھوڑی بحث ہے. فرمایا کہ من کرا فی اللیلۃ اصبح مغفورا لہ، جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کو صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے بخشش و مغفرت کا پروانہ ملے گا. مسلم احمد کی حدیث. اور پھر امام نسائی کی ایک حدیث ذکر فرمائی ہے، جو شخص اس صورت کو اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر کی تلاش کے لیے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بخش دے گا. پھر ایک متفق علیہ حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا اکرہا علی موتکم، تم اسے اپنے قریب المرگ لوگوں کے پاس پڑھا کرو. کیوں؟ تو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ اس میں تمام بنیادی اصول جو ہے ایمانیات کے بیان کر دیے گئے. مسلمان کی یاد دہانی کے لیے یہ بڑی ضروری ہے. پھر نبی پاک نے فرمایا، مسند بازار کی حدیث ہے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ یہ صورت میری امت کے ہر شخص کے دل میں. پھر یہاں پہ حدیثیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. اور ان حدیثوں میں سے 2 کے علاوہ باقی میں تھوڑی سی بحث ہے. باقی نسخے جو رائج ہیں وہ علماء کے رائج ہیں. پڑھیں مشکل دور ہو جائیں گی، پڑھیں حاجات ملیں، پڑھیں یہ علماء کے نسخے چل بھی سکتے ہیں، نہیں بھی چل سکتے. کوئی حدیث، کوئی ایسی چیز ان پہ موجود نہیں ہے سورہ یاسین. تو ہم اکثر اوقات جو ہے اپنی آسانی کے لیے، اپنی سمجھ کے لیے، یا شارٹ کٹ کے لیے، یا کوئک فکس کے لیے ہم ایسی کچھ چیزیں ان کے پیچھے، تو ہمیں ذہن بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ نسخہ وہی ہے جو حکیم نے خود دیا، جو شارع نے خود بتایا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر شفا ہے، دنیا ادھر کدھر ہو جائے وہ غلط نہیں ہو سکتا. دنیا ادھر.
لیکن اگر کوئی عالم، کوئی امام، کوئی بڑا کہتا ہے کہ یہ اس کو یہ پڑھے اس سے یہ ہو جائے، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، ان کا ذاتی تجربہ ہے، اس کا ذاتی تجربہ ہے۔ لیکن جو پیغمبر نے فرمایا وہ بالکل تیر بہدف ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ دل ہے قرآن کا تو دل ہے قرآن۔ پیغمبر نے فرمایا کہ مردوں کو پڑھو تاکہ ان کی ایمان تازہ ہو تو ایمان تازہ ہو۔ پیغمبر نے فرمایا کہ رات کو پڑھو گے تو صبح تک مغفرت لکھی جائے گی، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ باقی اس کے علاوہ کوئی حدیث میری نگاہ سے نہیں گزری سورہ یاسین کے بارے میں۔ وہ ذاتی کچھ لوگوں کے اپنے کو اندازے ہوں، کچھ اپنے ہوں، تو میں اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں اس طرح حدیث کے نام کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کا فلو بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ نہایت ہی خوبصورت۔ تو میری بار بار یہ درخواست ہے کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور پھر خاص طور پہ اس کو نماز میں پڑھنے کا اہتمام کریں تاکہ اس کا آپ کو اس کا جو ہے وہ اس کے معجزے آپ کو جو ہے وہ محسوس ہوں۔ اور میں آپ کو یہ اپنی ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں، میں یہ مشاہدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں تعلیم کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ شروع میں جیسے ہی جب بھی وہ قرآن پڑھیں گے، اتفاق کی بات آج لوگوں کا اپنا تجربہ ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگوں کو سورہ یاسین سے بڑا شغف ہوتا ہے، زیادہ جب نیا نیا قرآن پڑھا گھروں میں سنا ہوا ہوتا ہے، گھروں میں رواج بھی ہوتا ہے، صبح سے اٹھ کے بوڑھے بوڑھیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں سورہ یاسین، تو بہت شغف ہوتا ہے۔ تو میں بھی شروع قرآن کی میں نے جب شروع کیا یہ معاملہ، میں سورہ یاسین بہت زیادہ پڑھتا تھا۔ میری ذات پہ چیزیں گزری ہیں جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ تو اس کا معجزہ محسوس کرنے کے لیے اس کو پڑھنا اور بالخصوص قرآن میں پڑھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تب آپ وہ چیزیں محسوس کریں گے، ایکسپیرینس کریں گے جو کہ کتابوں میں نہیں لکھی۔ نہایت اہم صورت یاسین میں نے آپ سے کہا کہ روح مقطعات ہیں، اور پھر طرف میں ہے کہ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے اس حکمت والے قرآن۔ حکیم حکمت بھی ہوتا ہے اور حکیم حکم سے بھی ہے، اسٹیبلش مطلب جو چیز اس کو حکم کرتا اسٹیبلش کرتا ہے، اتھارٹی۔ تو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں بھی سورہ فاطر کے اندر کہ یہ لوگ آیت نمبر 43 ہے سورہ فاطر کی، جو بھی ہم پیچھے پڑھ کر گئے ہیں سورہ فاطر کے اندر۔ تو ان کا چکر یہ تھا آیت نمبر 26 کہ یہ آپ کو یاد ہوگا مضمون کہ یہ قسمیں کھاتے تھے بڑی بڑی کہ اگر ہمارے پاس، کفار یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس یہ پیغمبر آئے گا، کوئی پیغمبر آئے گا تو ہم سب سے بڑھ کے اس کی جو ہے وہ کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے۔ حقیقت میں کیا ہوا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو انہوں نے الٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص ایک بات کی کرتا تھا، فرمایا قرآن کی قسم اٹھا کے، والقرآن الحکیم۔ میں نے آپ سے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ عام قسمیں کیا ہوتی ہیں، عرب قسموں میں کیا اضافی چیز ہے، اور قرآن کی قسم میں کیا اضافی چیز ہے۔ عام قسمیں تو ہم کھاتے ہیں، مختلف وجہ سے کھاتے ہیں، عدالت میں بھی کھاتے ہیں، غصے میں کھاتے ہیں، جذبات میں کھاتے ہیں، بات ثابت کرنے کے لیے کھاتے ہیں۔ عرب کے اندر اضافی چیز یہ ہے کہ وہ ایک جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اور قسم کے مضمون کو دونوں کو علیحدہ کر دیتے ہیں، دو چیزیں علیحدہ ہوتی ہیں۔ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ اہمیت واضح کرتی ہے، مثال کے کہتے ہیں واہ صبح، اے آنے والی صبح، پھر آگے خبر دے دی کہ دشمن حملہ کر دے گا۔ تو وہ ایک اس کی اہمیت تاکہ لوگوں کی اٹینشن ان کی طرف آئے، اور پھر اس کی اہمیت کے حوالے سے خبر لینا، یہ دونوں چیزیں لینا۔ قرآن نے اس سے اضافی ایک کام اور کیا، قرآن نے اس کے اضافی ایک کام کیا دو چیزیں۔ قرآن جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، قسموں کا ذکر میں اسے تفصیل سے کر رہا ہوں کہ اب آگے قسموں کا سلسلہ چلے گا آگے۔ تو قرآن جب قسم کھاتا ہے تو آبجیکٹ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ گواہ ہوتا ہے اس بات پہ جس چیز پہ قسم کھائی جا رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ زمانہ اس بات پہ گواہ ہے، دیکھ لیں پورے زمانے کو نظر مار لیں کہ انسان مسلسل خسارے میں ہے، یہ زمانہ ہی گواہ ہے اس چیز پہ۔ اور پھر بعین ہی والعصر دوسرا اپنی ذات کے اندر، مطلب ایک تو گواہ ہے، ثبوت بھی ہے، زمانہ گواہ بھی ہے اور ثبوت بھی۔ ثبوت کس میں؟ سب سے زیادہ خسارے میں کس چیز میں؟ آج پورے دن میں خسارہ سب سے زیادہ کس چیز میں ہوا آپ کو؟ ہم سب کو سارے دن میں کسی طرح خسارہ ہوا؟ ٹائم۔ ہم کو آج سب کو سب سے زیادہ خسارہ وقت میں ہوا ہے، وقت گزر گیا۔ تو یہ وقت گواہ بھی ہے اور یہ وقت ثبوت بھی ہے۔ یہ فرق ہے قرآن کی قسموں کا اور عام قسموں کا اور باقی قسموں کہ قرآن جس کو قسم اٹھاتا ہے وہ شاہد بھی ہوتی ہے اور ثبوت بھی ہوتی ہے۔
تو اللہ کہتا ہے کہ ول قرآن الحکیم، یہ قرآن گواہ ہے اس بات پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لوگوں کی گواہی کی ضرورت نہیں، یہ قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ انک لمن المرسلین. یہاں بھی گواہی دے گا، قیامت والے دن بھی گواہی دے گا کہ آپ پیغمبر. اب ثبوت کس طرح ہے؟ شاہد تو ہو گیا، وٹنس تو ہو گیا، ایویڈنس کیسے ہے؟ ثبوت کیسے ہے؟ کیا ایسا کلام کوئی بنا سکتا ہے؟ تو قرآن بذات خود ایسا کلام ہے کہ اس بات پہ شاہد ہے کہ آپ پیغمبر ہیں، اور کوئی انسان تو بنا نہیں سکتا. تو قرآن وٹنس بھی ہے، اور قرآن انک لمن المرسلین، آپ ایک جماعت میں سے ہیں. اللہ مرسل بھی تو خالی کہہ سکتا تھا کہ آپ مرسل ہیں، آپ رسول، کدیبا صاحب رسول. اس کے اندر بڑی خوبصورت ایک ہنٹ ہے، ایک بڑی خوبصورت ہنٹ ہے. مرسلین ایک جماعت کے ساتھ جوڑا کہ بھیجے ہوں کی ایک جماعت میں سے. یہ نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کا مسلسل ایک دیکھیں گے پہلو. اب اس صورت کے اندر وقت ایسا تھا، تھوڑی بحث لمبی ہو جائے گی. مکی صورت مختلف ادوار سے گزرے ہیں، مکی اوقات وقت میں. پہلے وقت میں جب نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، ٹھیک ہے، کافر سنتے تھے، مذاق کرنے پاس ٹھیک ہے، پرواہ نہیں کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مخالفت شروع کی. انہوں نے کہا یہ تمہارے باپ دادوں سب کو خراب کر رہے. اور پھر آہستہ آہستہ مخالفت میں بہت آگے بڑھ گئے، بہت آگے بڑھ گئے، اور پھر بالکل مسلمانوں کو ادھر مارنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کی مصیبت پڑ گئی. تو وقت آگے آگے بڑھتا گیا. اسی طرح مکی صورتوں کا مزاج بھی بدلتے جاتے ہیں. تو یہ کوئی درمیانہ وقت ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دل برداشت ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات بھی آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی. وہ بڑی عجیب ذات تھی، بڑی عجیب ذات تھی. دنیا کے اندر ایسی ہستی آئی نہیں اور نہ آ سکتی. آپ اکثر میری خواہش ہوتی ہے کہ اسوہ رسول جو ہے اس کو پڑھا جائے. طائف کا واقعہ آپ کو موٹا موٹا تو آپ کو پتا ہوگا کہ طائف میں کیا ہوا تھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے کر گئے ہیں تو ان لوگوں نے اپنے بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا. جو گالم گلوچ نے کی سو کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے، اس حد تک پتھر مارے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جین مبارک سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور جوتوں میں بھی خون بھر گیا، اور بالکل جو ہے تھکاوٹ اور بڑی مشکل سے مطلب جان بچی، اور تھکاوٹ بری بری طرح گلیوں کے اندر انہوں نے پھرایا. بہت بری کیفیت. جب ہم نے پیغمبر کے حالات زندگی نہیں پڑے ہوتے تو پھر بہت سارے جھوٹوں کے اندر ہم اپنے دین کو رنگ دیتے ہیں. یہ پیغمبر اسلام تھے، آخری پیغمبر، اور یہ معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا. اس کے بعد کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنے والی ہے. کوئی بھی شخص ہو وہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے خلاف مدد کر، یا ان کو تباہ کر، یا ان کو کوئی بھی بات ہو. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا سانس لینے کا موقع ملا، بڑی عجیب گفتگو کی، بڑی عجیب دعا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کی. میں آپ سے شکایت کرتا ہوں کہ میں بات ان کو نہ سمجھا سکا. میں آپ سے شکایت کرتا ہوں کہ میرے پاس ریسورس کم ہے. میں آپ سے شکایت کرتا ہوں کہ میری عزت اتنی نہیں ہے کہ میری بات سنی جائے. یہ ذات تھی پیغمبر کی. سورہ کاف آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے. وَلَقَدْ بَاخِرٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ تم اپنی جان تباہ کر لو گے، جان گٹا لو گے اس بات. اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، ایسا واقعی اس حدیث اس قرآن پہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان گٹا لیں گے آپ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سیلف لیس ذات تھی، اتنی سیلف لیس ذات تھی کہ وہ کسی بھی کیفیت میں دوسرے کسی کے اوپر الزام دھرتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے میری کمزوری. وہ ہر وقت اس سوچ اس فکر میں ہوتے تھے کہ اگر یہ نہیں ٹھیک ہو رہے تو یہ میری کمزوری. تو یہاں پہ آپ کو مسلسل ایک مضمون نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرماتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں، وہ اس طرح مسلسل مضمون چلے گا. پھر فرمایا علی صراط مستقیم. علی صراط مستقیم بڑی خوبصورت انڈیکیشن ہے. صراط مستقیم میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ صراط جو ہے وہ رستہ، سیدھا رستہ جو ہے، سیدھا صراط مستقیم سیدھا رستہ. اور اللہ کا استعمال بڑا خوبصورت ہے. اللہ کا جو استعمال ہے اس کے اندر اون، میں نے اس پہلے عرض کیا تھا کہ عربی میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن کے اندر رستوں کے لیے، سبیل اور صراط.
سبیل کی جمع ہے سبل، اور صراط کی کوئی جمع نہیں. سبیل استعمال ہوا آپ کو پتہ ہے، فی سبیل اللہ، صدقہ کریں فی سبیل اللہ. صدقے کے بہت سارے اینگلز ہیں. آپ مسجد میں جمع کراتے ہیں، مدرسے میں کرتے ہیں، غریب کو دیتے ہیں، یتیم کو دیتے ہیں، مسکین کو دیتے ہیں. لیکن صراط کی کوئی جمع نہیں ہے. یہ جو سیدھا رستہ جو ہے، ہدایت کا جو سیدھا رستہ ہے، اس کی کوئی جمع نہیں ہے. یہ ایک ہی رستہ ہے جو بالکل مستقیم قائم ہوا اور سیدھا شارٹیسٹ روٹ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے. اور اللہ بڑی زبردست ایک انڈیکیشن ہے، اللہ صراط مستقیم. اللہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص ٹرین پہ سوار ہے، ٹرین پہ سوار. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ٹرین پہ چڑھنا مشکل ہے، لیکن جب آپ چڑھ گئے وہ اس کے بعد پھر آسانی ہے. تو یہ جو دین کا رستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انڈیکیشن دی ہے کہ اعلیٰ صراط مستقیم، اس پہ چڑھنا مشکل ہے. لوگ کیا کہیں گے، ضرورت کیا ہے، فائدہ کیا ہے، چڑھنا مشکل ہے. جب چڑھ جائیں گے پھر آسانی ہے، پھر کوئی مشکل نہیں. تنزیل العزیز الرحیم، عزیز. دو نام اللہ نے استعمال کیے، بڑی خاص انڈیکیشن ہوتی ہیں ان چیزوں کے اندر، عزیز اور الرحیم. عزیز کا مطلب ہوتا ہے سخت اتھارٹی والا، جس کو کسی کوئی پرواہ ضرورت نہیں ہے اور سب کو اس کی ضرورت ہے، اور بڑی ابسولوٹ اتھارٹی ہے اس کی. اور رحیم رحم کرنے والا. یہ دونوں نام آپ آگے دیکھیں گے کہ جو لوگ قرآن پہ اور قرآن کے رستے کو نہیں مانتے، ان کے لیے اللہ کی عزیز کی صرف سامنے آئے. اور جو اللہ قرآن کو مان لیں گے، سر جھکا دیں گے، تو رحیم کی صرف سامنے آئے گی. دونوں صفات سامنے کی اس کے اندر بھیجا گیا کہ تم ذرا قوم ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ ان لوگوں کو وارن کر دیں، ان لوگوں کو بتا دیں جن کے جو آباء و اجداد ہیں ان کو کوئی وارننگ نہیں دی اور یہ غافل ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بنی اسماعیل جو ہیں، بنو اسماعیل، حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق کے پاس تو پوری نبیوں کی پوری لسٹ چلی ہوتی تھی. آپ نام لیتے جائیں تو حضرت اسحاق کی اولاد میں موسیٰ، عیسیٰ، نام لیتے جائیں آپ، جو بھی حضرت ہارون، حضرت جو بھی جن کے بھی نام آپ کے ذہن میں آتے ہیں، داؤد، سب حضرت اسحاق کی اولاد میں سے. حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تقریباً 2-2.5 ہزار سال سے ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں پہنچا تھا، کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں تھی ان کے پاس، عربوں کے پاس، تاکہ یہ لوگ غافل تھے. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. لیکن جو حق قول ہے، جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، سورہ صاد کے اندر میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جو چیز ان پہ ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ نے جو کہا تھا کہ جب شیطان کے ساتھ گفتگو ہوئی، 7 جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آدم اور شیطان کا ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ. تو وہاں پہ جب شیطان کے ساتھ بات چیت ہوئی، سورہ صاد میں پچھلے آپ کو مثال دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر یہ میں نے کہہ دیا اور یہ میری بات بالکل پکی حق ہے کہ میں بھر دوں گا جہنم سے ان لوگوں کو جو چلیں گے شیطان کے راستے. انہوں نے کہا کہ ان کے معاملے میں بھی حق پکا ہو چکا ہے. نہیں بات سر، آپ دل برداشتہ نہ ہو، ان کا معاملہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی علی الاذقان فہم مقمحون. میں نے ان کے گلے میں ڈال دی ہیں توق. اللہ تعالیٰ نے منسوخ کیا کہ میں نے گلے میں توق ڈال دیے اور بالکل یہ گردنیں اس طرح اکڑ گئی ہیں اور یہ نیچے دیکھ نہیں سکتے ہیں اور اس کیفیت میں ہیں. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی بات ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ بھی بات ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہے یہ تکبر کی کیفیت ہے کہ یہ اتنے آہستہ سے اتنے متکبر ہو گئے ہیں، اتنے متکبر ہو گئے ہیں، ان کو اب اور کچھ نظر نہیں آ رہا. اور تکبر ہدایت کے راستے میں سب سے بڑا بلاک ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہدایت کے راستے میں تکبر. یہ اتنے متکبر ہو گئے ہیں. اور آپ جب پڑھیں گے تاریخ قریش کی تو بڑے متکبر لوگ، آپ کو اگر آپ کو یاد ہو غزوہ بدر کے اندر جب ابو جہل کو قتل کرنے کے لیے سینے میں سوار ہوئے تو عبداللہ بن مسعود جب ساتھی میں سوار ہوئے تو ابو جہل کے آخری الفاظ کیا تھے؟ ذرا تھوڑا نیچے سے کاٹنا، گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، کہ اس کے بعد جب گردنیں رکھو گے سرداروں کی تو پتہ لگے ایک بڑے سردار کی گردن. اتنے متکبر لوگ، اتنے متکبر، اتنا تکبر تھا ان کے اندر. تو اس کے لیے ان کو پھر نیچے نظر نہیں آتا. اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے آگے بھی ان کے پیچھے بھی ہم نے رکاوٹیں ڈال دی، بالکل ٹائٹ ان کے ساتھ رکاوٹیں ڈال دی. یہ دو کیفیتیں ہیں سمجھنے والی، ذرا غور طلب. یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ایک ہے بیرونی رکاوٹ اور ایک ہے اندرونی رکاوٹ. جو گردنیں اڑا دی گئی اور جو آگے سے بند کر دیا گیا، بالکل ٹائٹلی بند ہو گئے. یہ ہیں شاہ صاحب کے بقول
دو بڑی چیزیں، ایک ہے طبیعت کا پردہ، ایک ہے رسم و رواج کا پردہ. اب اس پہ غور کریں. طبیعت کا پردہ کیا ہے؟ مٹیریل، مادی چیزیں، پیسہ، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا گھر، سونا جواہرات، گاڑیاں، مٹیریل چیزیں. کہ یہ جو مٹیریل چیزیں ہیں، ایک تو یہ رکاوٹ بن گئی ہے. مقابلہ، فلانی گاڑی بڑی ہے، میری گاڑی چھوٹی کیوں ہے، فلانا پھر نکل انگلینڈ گیا تھا، میں امریکہ کیوں نہیں گیا، فلانے کے پاس کون سا موبائل ہے، میرے پاس کوئی. ایک تو یہ بالکل یہاں تک آ گیا، اب اللہ نظر نہیں آ رہا، توحید نظر نہیں آ رہا. ایک تو مٹیریل چیزیں بالکل یہاں آ کے چل رہی ہیں. ایک تو مٹیریل چیز. فائدہ کیا ہے زندگی کا؟ میں کیا نمازیں پڑھوں، ان سے کون سا مجھے پیسہ مل جائے گا، ان سے کون سا میرے پاس گاڑی آ جائے گی، ان سے کون سا میرا بنگلہ بن جائے گا. اور پھر رسم و رواج، پیسے کے زور پہ رسم و رواج. فلاں نے شادی کی تھی، اتنا خرچہ کیا تھا، میں اتنا خرچہ کروں. پیدائش پہ بھی خرچہ اور خرچے میں مقابلہ، مرنے پہ بھی خرچہ اور خرچے میں مقابلہ، اور شادی بیاہ میں بھی خرچہ اور خرچوں میں مقابلہ. برادری کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، پاکستان کیا کہے گا. مقابلے، رسم و رواج کے مقابلے. کافروں کو کیا تھا؟ کئیوں کے دل میں تھا یہ کلام ٹھیک ہے، کیوں نہیں مان سکتے تھے؟ برادری کیا کہے گی، ابا جی کیا کہیں گے، قبیلہ کیا کہے گا، کیا کہیں گے یہ قبیلہ مسلمانوں کی. یہ مسلمانوں کی حالت دیکھو، کھانا نہیں مل رہا، بھوکے پڑے ہوئے، کپڑے پورے پہننے کے لیے نہیں ہے. ہم ان جیسے غریب ہو جائیں یہ مان کے. تکبر. یہ ہیں یہ دیواریں، ان دیواروں کو ایسا سمجھنے کی ضرورت. یہ نہیں پہنچنے دیتی توحید تک، یہ توحید تک نہیں پہنچنے دیتی. طبیعت کے لالچ، پیسہ، نوکری، گھر، بنگلہ، گاڑی، ٹی وی، موبائل، نام لیتے جائیں. طبیعت کے، طبعی اور رسوم و رواج کے. لہذا پوری زندگیاں ان چکروں میں گزرتی ہیں اور اچانک موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے. پوری زندگی گزرتی ہے. دائیں بائیں دیکھ لیں، کھلے دل سے دیکھ لیں، دائیں بائیں پوری زندگی اس چکر میں پڑ رہی ہے. اور بات بڑی مزدار ہے. جب آپ حقیقت کو دیکھتے ہیں، والعصر کو غور کرتے ہیں، ویسے بھی اپنی حقیقت آپ خود غور کر لیں، قرآن کو سائڈ پہ کر دیں. کتنے عرصے کی تاریخ آپ دیکھ رہے ہیں؟ اندازہ موٹی 4-5 ہزار سال کی. تو کوئی بھی شخص اس 4-5 ہزار سال کی بات کر، لمبی بات ہی نہیں کرتے. اگر اس 4-5 ہزار سال میں 60 سال دنیا میں گزار گیا تو کیا کتنا ایک وقت گزار گیا؟ 100 سال گزار گیا تو کتنا ایک وقت گزار گیا؟ اس 4-5 ہزار سال میں. میں خالی اس کی بات کر رہا ہوں. اور اللہ بات کر رہا ہے کہ یہاں پہ امتحان دینا ہے اور اس جگہ جا کے اس کا اجر لینا ہے جہاں پہ ٹائم ہے ہی نہیں، جہاں پہ چل سو چل. یعنی کہ اگر تمہاری یہاں پوری زندگی سختی میں گزری ہے تو تقریباً سمجھ لو کہ سیکنڈ کا کوئی 100واں حصہ ہوگا جو تمہیں مشکل گزاری ہے. سیکنڈ کا کوئی 100واں حصہ، اور پھر اس کے بعد اجر ہے، اس کے بعد مسلسل چل سو چل. آپ خود اپنے اندر دیکھ لیں، پیچھے نظر مار کے دیکھ لیں کہ 5 ہزار کی تاریخ میں بڑے بڑے نام آئے، بڑے نام آئے. ہٹلر کتنے سال رہا، نپولین، جو بھی مرضی آپ نام لیتے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں سے نام لیتے کتنے سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال. کوئی حیثیت ہے اس کی؟ لیکن اس 40-50-60 سال کی، 70 سال، 80 سال کی زندگی کے لیے ان نے پورا مقصد بنا لیا ہے دنیا کمانا یا برادری کو، رسم و رواج کو نبھانا. اور مرتے دم تک ان کو ہوش نہیں آ رہی کہ ہم نے جانا کدھر. یہ ان کے ارد گرد چڑھ گئے سارے کے سارے. اور پھر فرمایا، اور یہ بات ہے بڑی غور طلب، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. بالکل برابر ہے ان پہ کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ یقین نہیں لے کے آئیں گے. اور یومنون جو ہے مضارع میں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ پریزنٹ اور فیوچر. نہ یہ ابھی یقین لائیں گے، نہ آئندہ یقین لے کر. اب پیچھے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں نے پہلے بھی آپ ذکر کیا تھا کہ یہ سب ہم نے کیا. 2 دفعہ اللہ تعالیٰ فرمایا، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ڈالے ان کے گلے میں تیر.
پھر اللہ تعالیٰ فرمائے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے بنائی ہیں دیواریں ان کے آگے اور پیچھے. تو پھر دماغ میں سوال آتا ہے پھر انہوں نے کی قصور ہے؟ پھر اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جملہ ہدایت کے اسباب تمہارے سامنے پھیلا دی. جملہ ہدایت کے اسباب، کتاب دے دی، آیات دے دی، نشانیاں دے دی، تمہارے دائیں بائیں اپنے معجزات پھیلا دیے، پیغمبر بھیجے، ہدایت کا ہر طریقہ استعمال کیا، اور اس کے اوپر یہ کیا کہ تمہیں عقل بھی دے دی. اس کے اوپر یہ کہ عقل بھی دے دی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عقل کو بلا کر فرمایا کہ میں تیری وجہ سے ہی مواخذہ کروں گا اور تیری وجہ سے گرفت کروں گا. کیونکہ عقل وہ نعمت ہے کہ جس سے آپ برائی اور اچھائی میں تمیز کرتے ہیں. اور پھر عقل کے تابع کر دیا، یا قرآن سے بڑی کلیئر ہے بات کہ اللہ تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو. عقل کے تابع کر دیا، سننے کو، دیکھنے کو، سونگنے کو، ٹٹولنے کو، ذائقے کو، یہ سب کو عقل کے تابع کر دیا. یہ تمہارے سورسز آف انفارمیشن ہے، یہاں سے انفارمیشن اٹھاؤ، ڈیٹا اٹھاؤ، اور عقل اس کو پروسیس کر کے دیکھے گی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، یہ عقل پروسیس کرے گی. یہ سارے سورسز کے تابع کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں تمہیں بالکل واضح چوائس کا اختیار تمہیں دے دیا. قرآن کے سورہ کاف کے اندر بھی آیا، سورہ انصاب میں بھی آیا، سورہ یاسین میں بھی آگے جا کے آئے گا کہ تم نے میرے شکر گزار بندے بننا ہے یا کافر بننا ہے. میں نے واضح چوائس تمہارے پر چھوڑ دی. یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. یہ چوائس کا بھی ہم نے تمہیں اختیار دے دیا، تم خود چوز کرو کیا کرنا. اب مجھے ذرا یہ بتائیں، ہم اس دور میں بیٹھے ہیں، اس دور میں چلے جاتے ہیں، کوئی ذی عقل آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ سکتا تھا؟ کوئی ذی عقل آدمی 40 سال سے ان کے درمیان میں کاروبار کر رہے تھے، کوئی جھوٹا کہہ سکتا تھا؟ کافر کہتے تھے کہ نہیں کہتے؟ کوئی اس قرآن کو جھوٹا کہہ سکتا تھا جبکہ وہ خود اس قرآن کا مقابلہ بھی نہیں کر پا رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کہا. تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جو کچھ بھی ہے یہ ہدایت کے تمام اسباب، ہم نے نہ اپنی ذات میں دیکھنا ہے، نہ ہم نے سورج چاند کو دیکھنا ہے، نہ ہم نے درختوں کو دیکھنا ہے، نہ پھولوں کو دیکھنا ہے. یہ تمام چیزیں دن رات کسی چیز کو ہمیں نہیں دیکھنا. ہم نے طے کر لیا ہے کہ اپنے تکبر کی وجہ سے ہمیں نہیں ماننا، نہ پیغمبر کو ماننا ہے نہ اللہ کو ماننا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلوب کیا کہ اب ہم نے ان کو اس کیفیت میں ڈال دیے، انہوں نے دیواریں کھڑی کر دی ان کے ہاتھ. اب ان کو نہیں ہوگی، اب بعد میں نہیں ہوگی. اب یہ کرنے کے بعد میں نے کہا کہ اس کے اندر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بیچ میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کا سلسلہ چل رہا ہے. اگر یہ نہیں مسلمان ہو رہے تو آپ دل تنگ نہ کریں. ان کے رویے ہیں، ان کی کیفیتیں ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد کون سی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں. کیا ہم بھی دنیا کے لالچ میں کہیں اللہ کو بھول کے، اس کے قوانین کو بھول کے نہیں چل رہے؟ اگر تو دنیا کمانے میں ہمیں اللہ کے قوانین یاد ہیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، مسلمان کا کام ہی ہے. اگر دنیا کمانے میں ہمیں آخرت یاد ہے تو کوئی تو پرابلم ہی کوئی نہیں. لیکن اگر ہم اس مقابلے میں، اس دوڑ میں ہم اللہ کو اور آخرت کو بھول گئے ہیں تو ہمیں اپنے اندر نگاہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر تو ہمیں کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، کہ آپ نے یہ کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ڈر سنائیں. انذار یا ڈر جو لفظ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بالکل ایک حقیقی خطرہ سر پہ کھڑا ہو نا، حقیقی خطرہ سر پہ کھڑا ہو تو اس کے بارے میں آپ کسی کو وارن کریں، اس لیے کہ اس شخص کا بڑا خیال کرتے ہیں یا اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس طرح سے اس کو وارن کریں گے یار یہ خطرہ سر پہ کھڑا ہو. من اتبع ذکر، جو ذکر کی اتباع کرے. ذکر کیا ہے یہاں پہ پرائمری وہیکل کیا بتا دیا؟ قرآن. گو کے ہر طرف سے ڈکے ہوئے ہیں، گو کے دنیا کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہے ہیں، گو کہ یہ متکبر لوگ ہیں، گو کہ یہ غور نہیں کر رہے. لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو دعوت دیتے رہیں، قرآن سے دعوت دیتے رہیں. قرآن
جب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تو بطور ہدایت دیکھ رہے ہیں، ہم تو قرآن کا انتکار نہیں کر رہے. تو ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے کہ جو چیز قرآن بتا رہا ہے، اور پھر اللہ کی تخلیق، اور پھر قرآن کے بتائے ہوئے تاریخ کے واقعات کہ جو لوگ نافرمان تھے ان کے ساتھ کیا ہوا. یعنی کہ ذکر اس طرح کے قرآن سے اس کو سنو، سمجھو، انٹرنلائز کرو، اپنے اندر اس کو لے کے جاؤ، اس پہ عمل کرو، پھر اس کو پھیلاؤ. تو پتہ نے فرمایا انما تنذرو من اتبع الذکر، آپ تو وارن کریں ہمدردی سے ان کو جو اتباع کرتے ہیں ذکر کی، اس قرآن کی. وہ خشی الرحمان، دو چیزیں پتہ فرمایا، اور رحمان کی خشیت اختیار کرتے ہیں، رحمان کا خوف دل میں رکھتے ہیں، رحمان سے بچ کر چلنا چاہتے ہیں. دو چیزیں بتا دی، من اتبع ذکر، جو چلتا ہے قرآن کے پیچھے، وہ خشی الرحمان، اور رحمان سے ڈرتا ہے. یہ دو خوبیاں بتا دی. بالغیب، بالغیب کے دونوں معنی ہوتے ہیں. اکیلا ہے، وہ خود غیب میں ہے، لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے، یا وہ رحمان کو نہیں دیکھ رہا، رحمان غیب میں ہے اور اس کے باوجود وہ اس سے ڈر رہا ہے. فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو وارن کریں، من اتبع ذکر، جو قرآن کے پیچھے چلتے ہیں، وہ خشی الرحمان، اور رحمان کا خشیت رکھتے ہیں، بالغیب فبشرہم، ان کو خوشخبری دے دیں. دو چیزیں خوشخبری دی، بے مغفرت و اجر کریم، ان کی مغفرت کی اور ان کو اچھے اجر کی کہ وہ جنت میں جائیں گے. اب دیکھیں، اگر ہم اس کو سیدھا اس کے چلتے ہیں، پہلا ذکر کیا تھا؟ من اتبع ذکر، جو قرآن کی اتباع کرے. تو اگر ہم قرآن پہ چلتے ہیں تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، اس کو سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو اپنے اندر لے کے جانا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے. تو کیا گارنٹی ہوگی کہ آپ کو اللہ معاف کر دے گا؟ اور خشی الرحمان، اگر آپ اللہ کی خشیت اختیار کیے رکھتے ہیں، اللہ کا احساس دل میں رکھتے ہیں، اللہ سے ڈر کے اور بچ کے چلتے ہیں، اس کے حرام کیے وہ حرام سمجھتے ہیں، اس کے حلال کیے وہ حلال سمجھتے ہیں، تو کیا گارنٹی ہوگی؟ اجر کریم. اجر کریم کے اندر بڑی گہری بات ہے کہ آپ کے عمل سے کہیں زیادہ اجر ہوگا، جو اللہ دے اسے کہیں زیادہ اجر ہوگا. ایک بات یاد رکھیں، معافی کے معنی، معافی کے معنی اضافی چیزیں ہو بھی سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی، دونوں چیزیں لطف بھی ہو سکتی ہیں. ویسے تو جنرلی تو یہ ہے کہ معافی کا اٹیچ نہیں ہے، مغفرت بھی ہو جائے گی اور نیک اجر بھی ملے گا، لیکن یہ سب اضافی چیزیں ہیں جو آپ کی ایفرٹ سے کہیں بڑھ کے اللہ بتا رہا ہے کہ انعامات کہیں بڑھ کے ہیں. جی جی. اب ایک بات یاد رکھیں کہ جو نصیحت کو اچھا نہیں سمجھتے، جو نصیحت کو اچھا نہیں سمجھتے، یہ سمجھتا ہوں کہ بہت پرٹیننٹ ہے. خاص طور پہ ہم لوگ تو آج بیٹھے ہی، آپ میں ہم لوگ نہیں سمجھ سکیں گے، شاید سمجھ لے موسیٰ، سمجھ لے یہ حیدر، سمجھ لے اور حافظ سنگھ کو شاید سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ دوسری جنریشن ہے. دوسری جنریشن یا ینگ جنریشن کی ہمیشہ بڑی جنریشن کی بات ہوتی ہے بک بک ہوتی ہے، وہ پرانے وقتوں کی باتیں ہوتی ہے، بیوقوفوں کی بڑھ ہوتی ہے. ہمارے ساتھ بھی صحیح تھا، ہر جنریشن کے ساتھ یہ چلتا ہے. جو ایک قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی نصیحت کو اچھا نہیں سمجھتا تو نصیحت اس پہ کارگر نہیں ہوتی، چاہے جتنی مرضی اچھی نصیحت. جب کوئی شخص اس بلاک کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے یا ٹھیک ہے تو وہ نصیحت اس پہ کارگر نہیں ہو سکتی. تو قرآن کو اس طرح پڑھنا کہ اللہ کی مینیفیسٹیشن، اس کی رحمت کی مینیفیسٹیشن ہم پہ نگاہ رکھنا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا تمام مخلوقات پہ نگاہ مارے، کسی مخلوق کو ہم لے لیتے ہیں، سورج کو لے لیں، مکھی کو، شاید کی مکھی کو لے لیں. شاید کی مکھی جو ہے وہ بے مقصد زندگی گزار رہی ہے، تو ہم تشغیل مخلوقات ہیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوگا. میں نے کہا کوئی مخلوق اٹھا کے دیکھ لیں، سورج کو لے لیں، چاند کو لے لیں، درخت کو لے لیں، بادل کو لے لیں، کسی مخلوق کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ سب ایک مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم بالکل ہی ہماری زندگی با مقصد نہ ہو جب ان سب میں اشرف المخلوقات ہم. انا نحن نحیی الموتى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو میں نے کہا کہ یہ اللہ خود بتا رہا ہے کہ ہم کریں گے. اور جہاں پہ یہ سب نحن یا اس طرح کا قاعدہ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک تو اس کا مطلب اس کی اتھارٹی ظاہر کرنا اور اس کی ایکسکلوسیوٹی ظاہر کرنا کہ بالکل ایسے ہی ہوگا. انا نحن نحیی الموتى، اور بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو.
وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور لکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو پیچھے. اس میں کچھ حدیثیں آپ کے آگے بیان کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے بھیج قدموا تو جو آپ نے آگے بھیج دیا، آثار جو پیچھے آ رہے ہیں. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں کہ جو یاد کرتا ہے اور جو نہیں یاد کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے. اللہ کو، موت کو، آخرت کو. نبی پاک فرمایا کہ جو بھی اچھا کام کرے گا تو جو بھی اس کی تباہ کرے گا سب کا حصہ ہے. آثار وہ خود کر کے چلا گیا اچھا کام، پیچھے جو اس کی تباہ کرتا جا رہا ہے اس کا اس میں حصہ ہے. جو شخص دنیا میں کوئی اچھی چیز چھوڑ جاتا ہے اور اس کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، اور جو شخص بری رسم چھوڑ جاتا ہے تو اس پر عمل کرنے والوں کا ایک گناہ اس کو بھی ملتا ہے. میں نے کوئی بری چیز انٹروڈیوس کی معاشرے میں اور میرے مرنے کے بعد بھی لوگ وہ کام کرتے جا رہے ہیں، اس کا گناہ بھی میرے کھاتے میں آتا جا رہا ہے. اس لیے ہم نیکی کا بھی. ایک بڑی مشہور حدیث ہے بنو سلمہ کی، بڑی حدیث، اس کے اندر بہت سارے سبق نکلتے ہیں. ہم تک موٹی موٹی بات کرتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے سبق نکلتے ہیں. بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا، مدینہ سے تھوڑا سا باہر رہتے تھے. تو مسجد نبی کے پاس کچھ گھر خالی ہوئے. بنو سلمہ نے یہ ارادہ کیا کہ ہم لوگ یہاں شفٹ ہوئے تھے، ان گھروں میں شفٹ ہوئے تھے. نئی پاس میں پتہ لگا، نئی پاس بنو سلمہ کو بلایا کہ کیا بات، کیا آپ کو کیوں شفٹ ہونا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بات یہ ہے کہ ہم ہیں مدینہ سے تھوڑا دور، تو یہاں جب اذان ہوتی ہے اور ہم وہاں سے آتے ہیں تو اکثر ہم جماعت مس ہوتی ہے. جیسا تمہارا دل ہے کہ ہم بالکل مسجد کے نزدیک ہوں تاکہ جیسے ہی ہوتا ہم فوراً پہنچ جائیں. نئی بات سمجھ میں کہ نہیں، تم جہاں پہ ہو بالکل وہیں رہو. اور آثار کا لفظ میں استعمال کیا کہ تمہارے قدموں کے جو نشانات ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں. پھر نئی بات سمجھایا کہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند کر دیا، جو ریکارڈ ہے اس کا وہ بند کر دیا. سوائے 3 چیزیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا ہے. صرف یہ 3 چیزیں ثابت ہیں حدیث سے. ایک صدقہ جاریہ، اس نے کوئی ایسا رفائی کام کیا ہو، مسجد، مدرسہ، سرائے، ہوٹل، کنواں، ایسی کوئی چیز لائی اس کا ثواب ملتا ہے. ہوٹل سے مراد سرائے اسلامی ہوٹل جو ہے جہاں پہ مطلب مسافروں کو مفت ٹھہرایا جاتا تھا، ان کو جو خدمت کی جاتی. اور علم نافع، تحریر سے یا تقریر سے اس نے کوئی ایسا علم چھوڑا ہے، یوٹیوب پہ چھوڑا ہے، فیس بک پہ چھوڑا ہے، انٹرنیٹ پہ چھوڑا ہے، جس سے بعد میں بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جسے قرآن و سنت کی ترویج ہو رہی ہے، نیکی اور احکام دین کی ترویج ہو رہی ہے. اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو بخشی کی دعائیں کرتی ہے. یہ سب آثار میں شامل ہیں. یہ آپ کے آثار ہیں جو آپ دنیا میں چھوڑ دیا. ہر عمل کے کچھ نہ کچھ کانسیکوینسز، کچھ نہ کچھ نتائج ہیں. جو تم کرو گے وہ لکھا جائے گا. اور اس کے اندر جو خاص بات ہے اس پہ غور کرنے والی، فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے اس چیز کا مکمل ریکارڈ رکھا ہوا ہے. مکمل ریکارڈ. یہ چیز بڑی غور طلب ہے. فرمایا کہ نیت، صرف نیت کی بات کرتے ہیں. نئی بات سے فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. کہ جیسے ہی مومن کسی کام کی نیت کرتا ہے، کسی اچھے کام کی نیت کرتا ہے، اللہ فرشتوں کہتا ہے کہ لکھ لو جی. جیسے وہ نیت کرتا ہے. اور برا کام تب تک نہیں لکھا جاتا جب تک کر. پھر یہ جو میں نے آپ سے بنی سلمہ کی حدیث کی بات کی، یہ آثار، قدموں کے آثار کیا چیز ہے؟ میں بھی مسجد میں جا رہا ہوں، وہ بھی مسجد میں جا رہا ہے، تو اس کے آثار لکھے جا رہے ہیں. کیا قدم کدھر جا رہے ہیں؟ وہ لگا رہا ہے ایکسٹرا ٹائم اینڈ ایکسٹرا انرجی. تو نیکی کے لیے جو اضافی وقت لگ رہا ہے، جو اضافی انرجی لگی جا رہی ہے، وہ بھی لکھی جا رہی ہے. صرف نیکی نہیں ہے کہ بس میں نماز پڑھی، اس کے جو اضافی وقت اور اضافی انرجی لگ رہی ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوری مکمل، ہر صحیح نہ ہو، فل ریکارڈ، مکمل اس چیز کا ہر ریکارڈ جو ہے اس کے سامنے ہوگا. وقت، اس پہ نیکی، اس کی اثرات، اس کے جو بھی اضافہ ہے سب لکھا جائے گا. اور پھر نبی فرمایا کہ رات کے اوقات میں مسجدوں کو جانے والوں کو اضافی اور مکمل نور ملے گا جو راتوں کو اٹھ کے مسجد جاتے ہیں. یہ ہمیں کیا بتا رہا؟ تاکہ ہمارے ذہن کے اندر ایک کلیئر کٹ صحیح تصور، احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی کا ہمارے ذہن میں وقت موجود ہے کہ جو ہم آگے بھیج رہے ہیں تمام لوازمات کے ساتھ وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، جو ہم پیچھے چھوڑ کے آ رہے ہیں وہ بھی پیچھے تمام لوازمات کے ساتھ نوٹ ہو رہا ہے. تو ہم زندگی اپنی ذمہ داری سے گزاریں اور اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں حساب دینا پڑے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.